کیا اب تک تمہاری کوئی امید نا امیدی میں بدلی ہے؟ کتنا جھوٹ سنا آپ نے، کتنا فریب دیا گیا آپ کو، لیکن اب تک آپ کو لوگوں کی سمجھ نہیں آئی۔ میں تو سمجھی کہ یوزرسیف نے اپنا قاصد میرے پاس بھیجا ہے۔ اب آپ اتنی ضعیفی اور اس نابینائی کے ساتھ یوزرسیف سے مل کر کیا کریں گی بانو؟ تم کون ہو اجنبی؟ مجھے بانو کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہو؟ تم مجھے جانتے ہو یا مجھ گدڑی پوش بے نوا کا مذاق اڑا رہے ہو؟ رودا مون بانو، آپ جناب رودا مون ہیں؟ خدا کی قسم آپ مجھے پہلی ہی نظر میں جانے پہچانے سے لگ رہے تھے۔ تم کہاں تھے رودا مون؟ میں بارہا لنگر گاہ تمہاری تلاش میں گئی، گلی گلی تمہاری تلاش میں ماری ماری پھری، تمہارے دوستوں سے بھی تمہارا پوچھا، لیکن تمہارا کہیں پتہ نہ چلا۔ میں تو پچھلے 10 سالوں سے محض پر گیا ہوا تھا بانو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی ہوگی۔ یوسف کی جدائی نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ مجھے امید تھی کہ آپ مجھے یوسف کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کی بینائی تو زائل ہو چکی ہے، پھر یوزرسیف کو کیسے دیکھیں گی؟ یوسف کے دیدار کے لیے ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں، بس اس کی خوشبو محسوس کر لوں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اگر کبھی وہ مجھے ملا تو میں اس سے درخواست کروں گی کہ مجھے اپنے قصر کے کسی گوشے میں جگہ دے دے تاکہ ہمیشہ اس کے پاس رہوں اور ہواؤں میں بسی اس کی خوشبو کو محسوس کرتی رہوں۔ لیکن افسوس کہ یہ کبھی نہ پوری ہونے والی خواہش ہے۔ ایسی بات بھی نہیں، میں یوزرسیف کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گا، میں نا امید نہیں ہوں۔ اب میں یوزرسیف کی اطلاع لے کر ہی آپ کے پاس آؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح مجھے آسرے پر رکھو۔ اطمینان رکھیے بانو۔ میں نے تم سے امید لگائی ہے روتا بانو، یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ جناب یوزرسیف کی کوئی خبر ہے؟ جی نہیں، مجھے ان کی کوئی اطلاع نہیں۔ حرکت کرو۔ کچھ معلوم ہے جناب یوزرسیف کہاں مل سکتے ہیں؟ جی نہیں، وہ یہاں نہیں آئے۔ چلو حرکت کرو۔ جناب یوزرسیف یہاں تو نہیں آئے؟ گوداموں کی طرف چلے جائیے، شاید وہیں ہو۔ آپ کو یقین ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، یقیناً وہ وہیں ملیں گے۔ حرکت کرو۔ جائیے، آپ تو پھر چل دیں۔ مجھ میں اب مزید یہاں رہنے کا حوصلہ نہیں۔ جب میں دیر سے لنگر گاہ پہنچتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں یوسف سے غافل ہو گئی ہوں۔ رسم عاشقی یہ ہے کہ معشوق کی تلاش میں نکلا جائے۔ جناب رودا مون آئے اور آپ کے لیے یوزرسیف کی کوئی خبر لائے تو میں آپ کو کیسے خبر کروں گی؟ دیکھ تو رہی ہوں کہ میں نے اب تک ان کا کافی انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آئے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔
बोरियास, जनाब यूजारसिफ की कुछ खबर है? जी आली जनाब, ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं ये सब यूजारसिफ के खिताब को सुनने के लिए माबद जा रहे हैं। वो आज वहां आवाम से खिताब करेंगे और आज पहली बार माबद आमून में बजाय बुतों के खुदावंद यकता की इबादत की जाएगी। कसर पुतिफार चलो, हरकत करो। दामा, क्या विनी, कहाँ हो तुम लोग? कोई है यहां? बानो जुलेखा, कहाँ हैं आप? हरकत करो। मुझे यूजारसिफ की खुशबू आ रही है। जनाब यूजारसिफ कसर से बाहर तशरीफ लाए हैं। दुरूद पर अजीज़ मिस्र, दुरूद पर मुंजी और रज़्ज़ाक़ मिस्र, दुरूद पर मालिक और मुख्तार मिस्र, दुरूद पर मुशीर और मुअब्बिर मिस्र, साहिब मकाम ज़र्री अजीज़ मिस्र आली जनाब यूजारसिफ। खुदा का दुरूद हो हमारे शुजाओ दिलेर निगहबानों और मुहाफिजों पर। मुनज़्ज़ह है वो खुदा कि जिसने एक गुलाम को उसकी इताअत के बाइस पूरे मिस्र का मालिक और मुख्तार बना दिया और साहिबाने कुदरत और सरवत को उनके गुनाहों के बाइस जलील और ख्वार कर दिया। मुज़ैयद खातून मुझे काफी शनासा मालूम होती है। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? पता नहीं, आपने उनकी बातों की गहराई को समझा? वो गुलाम जो अजीज मिस्र हो गया, उससे मुराद आप हैं? वो यकीनन कोई अशराफजादी हैं जो अब मखलूकुल हाल हो चुकी हैं। अलबत्ता वो अपनी बातों से हिदायत याफ्ता मालूम होती हैं। मालिक, जरा पूछिए वो क्या कहना चाहती हैं। जनाब यूजारसिफ ने फरमाया है कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बताइए, उसे पूरा किया जाए। कहिए आप क्या चाहती हैं। मैं सिर्फ जनाब यूजारसिफ से कुछ देर बात करना चाहती हूँ, बस इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं। सिर्फ जनाब यूजारसिफ से कुछ बातें करना चाहती हैं? यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या यूसुफ यहाँ है? मुझे यूसुफ ने ही भेजा है। मुझे बताइए आप उनसे क्या कहना चाहती हैं। मुझे तुमसे मेरे यूसुफ की बू आ रही है। कौन हो तुम? उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा?
میں آسنات ہمسر عزیز مصر ہوں. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس عورت نے کیا کہا؟ میں نے صحیح سے سنا نہیں. جی میں آسنات ہمسر عزیز مصر ہوں، ہمسر جناب یوزار سیف. بانو کیا ہوا؟ بانو بانو کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ بانو کیا ہوا؟ بانو کیا ہوا آپ کو؟ ہم نے پرسوں انہیں پتہ نہیں چلنے دیا، لیکن بلاخر معلوم ہو ہی گیا کہ راسف صاحب ہمسر ہے. انہیں بتایا کیوں نہیں تم نے کہ یہ بانو زلیخا ہے، یوزار سیف کی عاشق؟ تو کیا میں خود آسنات سے کہہ دیتی کہ یہ تمہارے شوہر کی عاشق ہے؟ وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن جو ہی سنا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو وہ بے ہوش ہو گئی. بانو کیا ہوا؟ بانو بانو زلیخا، بانو زلیخا، بانو بانو بانو. میں نے انہیں کہاں دیکھا ہے یہ یاد نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ یہ وہی ضعیفہ ہیں جو میرے خوابوں میں آ کر مجھ سے ہمیشہ مدد طلب کیا کرتی تھی. وہی جن کی آپ کو تلاش تھی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید. بہرحال انہیں قصر لے جائیے اور جب تک کہ میں آ نہ جاؤں ان کا خیال رکھیے گا. جائیے. ہمیں کہاں لے جا رہے ہو رمو؟ قصر اخناتون پر مروا کا حکم ہے. یہ تیار ہے جناب رمو؟ حرکت کرو. اور رمو، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کوشش کروں گا جواب دینے کی. پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں جناب آمون ہوتا، میرا مطلب ہے کہ جناب اخناتون نے ہمیں کس لیے طلب کیا ہے؟ محاکمے کے لیے. جناب فرما روا شہر کے چند معززین کی موجودگی میں مواخذے کا ارادہ رکھتے ہیں. لوگوں میں یہ چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ آمون کلام کیا کرتا تھا اور ایک زندہ خدا تھا، نہ کہ ایک مجسمہ. جناب اخناتون یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آمون کس طرح کلام کیا کرتا تھا. میں جناب اخناتون کو تو اس کا جواب دے دوں گا، لیکن آپ تو ہمارے دوستوں میں سے تھے اور ہماری حمایت کی بدولت لشکر مصر کی قیادت کے عہدے پر فائز ہوئے تھے. آپ نے ہمیں تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ ہم تو آپ سے نصرت و حمایت کی توقع رکھے ہوئے تھے. میں اب بھی آمون کا پیروکار